السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرب کے قبائل میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکے میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے جس کا نام سورۃ البقرہ ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ ان میں اپنے قید کی بات ہے۔ مسلم یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت تو آپ سب کو اندازہ ہے۔ اب کس شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی، پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب یہ سورت پڑھتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے حکیم طبیب کو بلایا گیا۔ سب نے کہا کہ جان چھڑا لی کہ اس کا بچہ زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم پر کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ دن کا مہمان ہے۔ ماں رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہ کر نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان پر تاثیر کر دی۔ جب اس نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ الفاتحہ کو پانی پر دم کر پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہوا جیسے کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کس طبیب اور کس حکیم سے اسے ٹھیک نہیں کیا، تو تم نے کیا ایسا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کی اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا، یہ تم کیا جادو ٹونا کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اپنی بیوی کو ڈانٹنا، کیونکہ اسلام ان سے نفرت کرتا تھا۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہوگی۔ اب اس نے یہ ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر دور اس کو کچھ مارتا پیٹتا اور کہتا، اب میں تیرے منہ سے یہ صورت نہ سنوں، یاد کرتا تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا، اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی مدد کی۔ بڑا ایمان فروز اس عورت کا شوہر جب گھر سے نکلنے کے لیے نکلا، وقت جب اس نے اپنے جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کا کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ بات پہنچی تو قہر مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی ان کے گھر میں تو فاقے آ گئے، وہ عورت قرض دار ہو گئی، وہ پریشان تھی، دل میں پھر وہی بات آئی، سورۃ فاتحہ کا دورہ کرتی ہوں، یہ کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ روز سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی، چڑھتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ ورد کرتی رہی، اتنا تباہ یقین سے پڑھتی جس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ جب کوئی بندہ اللہ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب وہ دوست کو خبر ملی، دوست کی بیوہ کوئی سہارا نہیں، تو وہ اس کی بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرا بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا، جو پریشانی ہے وہ سب دور ہو جائے گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن گیا، اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہو، کہ یہ کوئی مستر ہے جس میں سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو اس کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورۃ فاتحہ سیکھ لی تھی، اب میں چلتی پھرتی سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنے میں ہی سورۃ فاتحہ کو مانتی ہو؟ وہ مزید کہنے لگی، ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی اتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر اتنا زیادہ متاثر ہوں کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم دونوں قرآن مجید سیکھ کے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ
کہنے لگی جی ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا اور یوں دونوں مسلمان ہو گئے۔